بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے خواب کا دیکھنا صرف ایمان والوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ غیر مومن اور غیر مسلمانوں کو بھی سچے خواب دکھاتا ہے اور جس کی تعبیر صحیح نکلتی ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں ڈالے گئے تو ان کے ساتھ ہی دربار مصر کے دو غلام بھی قید کی سزا بھگتنے کے لیے جیل میں ڈال دیے گئے۔ یہ دونوں غلام شاہ مصر کے خاص خدمتگاروں میں سے تھے۔ ایک شاہ مصر کو شراب پلاتا اور دوسرا شاہی مکتب کا انچارج تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شراب پلانے والے غلام پر الزام تھا کہ اس نے شراب میں زہر ملایا تھا تاکہ وہ بادشاہ کو جان سے مار ڈالے، اور دوسرے کا جرم یہ تھا کہ روٹیوں میں کرکراہٹ پائی گئی تھی، اس لیے حکم صدر کیا گیا کہ دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اخلاقی فضل اور نیک سیرت کی وجہ سے قید خانے میں بھی مشہور ہو گئے تھے۔ قیدی آپ کے تقویٰ، آپ کی عبادت، آپ کی بیماروں کی عیادت اور خدمت سے بہت متاثر تھے اور آپ کو نیک اور صالح انسان سمجھتے تھے۔ جب ان دونوں قیدیوں نے خواب دیکھا تو خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ان کی نگاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی کہ یہی نیک انسان ان کے خوابوں کی صحیح تعبیر بتلا سکتا ہے۔ چنانچہ دونوں آپ کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شراب کشی کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے خواب کو سن کر فرمایا، میں تمہارے خوابوں کی تعبیر تمہیں روزانہ جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی بتلا دوں گا۔ موقع کی مناسبت سے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کرنے سے قبل ایک ضروری بات ان میں سے کہی کہ دیکھو، بہت سے خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ تم لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر جن خداؤں کی پوجا کرتے ہو وہ محض چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ غرض یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے دعوت توحید پیش کر دی اور شرک کے نقصان سے آگاہ کر دیا، پھر خواب کی تعبیر بتلا دی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے۔ اے زندان کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے شاہ مصر کو شراب پلائے گا، دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔